جو اس وقت دو بڑے ہیں نا پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو اصل حکمران ہیں، ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے خطرناک قسم کی. تو پاکستان تو ان لڑائیوں میں الجھا ہوا ہے. پاکستان کے ٹھیک کرنے کے لیے کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر آ کر، یعنی کوئی وردی پہن کر، کبھی 16 روپے آٹے کا اعلان کر کے، کبھی چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بچہ ایسا بٹھا کر جو صحت مند ہے اور اس سے بات کر کے، کتابوں ان اسکولوں میں جا کر بچوں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے مریم نواز وہ قد کاٹ بنا پائے گی جو نون لیگ کا ہے؟ مریم نواز صاحبہ اپنے ان کاموں کے ذریعے خواتین کا ووٹ بینک توڑ لیتی ہیں. تو آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. اب اس وقت جو یوٹیوب اور فیس بک اور یہ ارننگ کی بات ہوئی ہے، تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی وجہ سے ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے پیسہ 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 کے چکر میں پڑا ہوا ہے. پاکستان میں ایک زمانے میں MBA کی ایک ہو گیا، تو ہر بچہ کہتا تھا میں نے MBA کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اگر آج کسی سے پوچھا جائے تو آپ کیا بننا چاہیں گے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا، انجینئر. وہ یہ کہیں گے ہم یوٹیوبر بننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر امتیاز شاد. ٹی وی ٹوڈے کے آج جو مہمان ہیں وہ ون اینڈ اونلی فاروق شہباز وڑیچ. فاروق شہباز وڑیچ جو ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کی جان اور پہچان ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کو پہچانا جاتا ہے ایک ایسے صحافی کے طور پر کہ یہ وہ خبریں نکال کر لاتے ہیں جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. فاروق شہباز وڑیچ جو ہیں یہ پاکستان کے نوجوان خاص طور پہ جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک مثال ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آج ہم نے ان سے ٹائم لیا اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا کام ہے، آیا کہ یہ کام پاکستان کے لیے بھی کوئی بہتری لا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے اس کے اندر کیا فوائد ہیں، اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اس نے کس طرح گند گھول دیا ہے. ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل آج ہم فاروق شہباز وڑیچ صاحب سے لیتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. جناب آپ کا شکریہ اور ٹی وی ٹوڈے کا شکریہ. فاروق بھائی، یہ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نوجوان ہیں، ایک ینگ ہیں، اور آپ کو دیکھ کر بہت ساری یوتھ جو ہے وہ اس طرح کا بننا چاہتی ہے. سب سے پہلے تو میری اس آڈینس کو یہ بتائیے کہ کیا یہ اتنا ہی آسان کام ہے جتنا اسکرین کے اوپر دیکھ کر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا آسان کام تو نہیں ہے. دیکھیں نا، اس وقت سبھی جو نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی خواہش ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا، اب تو بڑا ٹرینڈ آ گیا چونکہ یوٹیوبرز اپنی وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہماری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں. تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ جی یوٹیوب چینل پہ جو بھی بنائے گا اس کے بعد وہ پھر ان ساری آسائشوں کا اور آسانیوں کا مالک بن جائے گا. لیکن میں اس کو ذرا ڈفرینٹ انداز سے دیکھتا ہوں، اور خود اگر میں اپنا سفر دیکھوں تو یہاں پہ آنا بھی پڑتا ہے، یہاں پہ آ کے آپ کو دن رات اپنے کھپانے بھی پڑتے ہیں. اور لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا کہ یوٹیوب پہ یا اس پہ ڈیجیٹل پہ آپ کسی طرح بھی بڑی آسانی سے ہٹ ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ میرا خیال ہے اللہ کا کرم آپ کے اوپر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ دن رات محنت طلب ہے. پھر اس میں اس کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں. لوگوں کو آپ کی آواز پسند ہے، لوگوں کو آپ کا نالج پسند ہے، لوگوں کو آپ کی پروننسیشن پسند ہے. کیا ہے اس پہ؟ بعض لوگ تو یہ ہے کہ کچھ بھی کرتے ہیں، وہ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور ہٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ لمبی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک 1 پاؤنڈ فش گانا بڑا پاپولر ہوا تھا. تو وہ ایک صاحب تھے، وہ کیا کر رہے تھے، مچھلی بیچ رہے تھے اور گا کے بیچ رہے تھے. تو اگر میں آج لوگوں سے پوچھوں کہ وہ کہاں پہ ہیں، یعنی میرا کوئی ان کو ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو شاید لوگ بتا نہ پائیں کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس کو، جو یہ میڈیا ہے اس کے، یہ بڑا شارٹ ہے، یہاں پہ آپ کا اسپیم بہت. اگر آپ نے محنتی ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، روز کچھ کر رہے ہیں، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اگر جو آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں روز آپ کو نیا کنواں کھودنا ہے، پھر جا کے یہ سسٹین کرتی ہے. ادروائز آپ ایک دن کی خبر ہے اور اگلے دن آپ ردی کی ٹوکری میں. اچھا فاروق بھائی، ایسا تو نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے؟ شروع میں نے دیکھا کہ جب پاکستان میں کمپیوٹر کے لیے کوئی بات ہوئی تو یہاں پہ ہر بندے نے کمپیوٹر سیکھنا شروع کر دیا. اب اس وقت جو یوٹیوب اور فیس بک اور یہ ارننگ کی بات ہوئی ہے، تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی وجہ سے ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے پیسہ 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 کے چکر میں پڑا ہوا ہے. کیا اس سے ہمارے نوجوانوں میں کام کرنے کی وہ صلاحیت ختم نہیں ہو رہی ہے اور ویسے خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، پیسے کی خواہش کو تو میں برا نہیں سمجھتا، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کرنے کو میں برا سمجھتا ہوں. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک زمانے میں MBA کی ایک ہو گیا، تو ہر بچہ کہتا تھا میں نے MBA کرنا ہے.
تو میرا خیال ہے اگر آج کسی سے پوچھا جائے تو آپ کیا بننا چاہیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا, انجینئر. وہ یہ کہیں گے ہم یوٹیوبر بننا چاہیں گے, وہ کسی ڈکی بھائی کا نام لیں گے, وہ اور کو کریکٹرز ان کے سامنے ہیں جو کہ اپنے گھر اپنی گاڑی ان کو دکھاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا اگر ڈکی بھائی بھی ہے نا تو ڈکی بھائی بھی ایسے نہیں بنے. یعنی اگر یہ اتنا ہی آسان ہو تو پاکستان کا یوٹیوب چینل بنانا سب سے آسان ہے. یوٹیوب چینل بنا کے اس کو چلانا, اس سے ارننگ کرنا, یہ مشکل کام ہے. اچھا فاروق بھائی, آپ نے ڈکی بھائی کا نام لیا, ایک چیز یہ بھی ایک معاشرے کو دکھانے والی تصویر ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی مسز کا استعمال کر کے اسکرین کے اوپر اور وہ ساری چیزیں کر کے وہ پیسہ ارن اور ویوز اور شو, اب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے, ان کی مسز کی وہ ایک مطلب فیک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. کیا ایسے حادثات سے نہیں گزرنا پڑتا پھر ایسے لوگوں کو جو بہت جلدی شہرت یا پھر وہ ہضم نہیں کر پاتے ان چیزوں کو؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست ہیں تو وہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں, دونوں میاں بیوی, تو ان کے گھر چوری ہو گئی. تو وہ چوری ہوئی تو وہ اب پتہ کس طرح سے چلا, کیا ہوا کہ وہ چونکہ اپنا گھر دکھا رہے تھے اور اب جو چور ہیں یا ڈاکو ہیں وہ بھی تو یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں نا, تو شاید وہ اپنے گھر سے کہیں دور گئے 2-4 دن کے لیے, تو وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی چونکہ یوٹیوب پہ دکھا رہے تھے تو ان کو اندازہ تھا چوری کرنے والوں کو کہ آج جناب گھر نہیں گئے اور اگلے 2-3 دن تک یہ گھر نہیں ہے. تو وہ آئے, انہوں نے ان کا گھر کا صفایا کیا, یہ وہ. بعد میں انہیں کہیں نہ کہیں ریلائز ہوا کہ یار یہ جو معاملہ ہے نا یہ اس طرح ہے کہ جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں اپنے منہ سے کہ آج ہم اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے والے کو سمجھ آ گئی بھائی جان آج تو خالہ کے گھر ہیں. اور اگر آپ کے گھر کا بھی پتا مشہور آدمی تو آپ کے آس پاس والے بتا دیتے ہیں آپ کا گھر یہ ہے. تو وہ چور آئے, انہوں نے پورا گھر ان کا صاف کیا یہ وہ. تو بعد میں انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ یار یہ اس کی وجوہات تھیں. تو یعنی لوگوں کو پتہ تھا, چور جو ہے ڈاکو جو ہے اس کو پتہ تھا کہ ہمارا یہ سین ہے. جو آپ نے ڈکی بھائی کی بات کی, اب ایک بہت بڑی بحث ہے کہ فیملی ولاگنگ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس میں آپ اپنی بیوی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بیوی, اپنی کزنز, اپنی والدہ, آپ کو سب کو دکھانا پڑتا ہے. مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن میں ایک یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی معاشرے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور لوگ تو اس کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں. میرے اندر تو یہ جرت نہیں ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیویاں دکھا کے پیسے کماتے ہیں. میں اس کو ہاں, لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. ارننگ تو ایک اچھی خاصی ہے, یعنی کہ آپ اس طرح سے دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. لوگ تو اپنی سہاگرات تک کو وہ کیش کروا رہے ہیں. لوگ تو یہ بھی ہے کہ جی آج میری مسز نے, وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکی نہا کے نکلتی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کی وہ ویڈیو دکھا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے یار یہ عزت دار لوگ ہیں, ان کی نا بیویوں کا, ان کی بیگمات کا کسی کو نہیں پتہ. تو آج کے عزت دار بڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں جن کی بیگمات کا لوگوں کو سب کو پتہ ہے. اور یہ جی ہمارے مشہور سٹار ہیں یا وہ ہیں, بیوی کا پتہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں یہ تھوڑا سا. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف پارٹنر جو ہے وہ بھی میڈیا کا اندر کام کر رہی ہے, وہ بھی اسکرین پہ کام کرتی ہے, اس کا ایک کام ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ جیسے ڈکی کا میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, صوفے پر لیٹا ہوا ہے, مسز آتی ہے وہ اوپر لیٹ جاتی ہے, وہ مطلب یہ والے جو کام جب آپ کر رہے ہیں تو پھر اسی سینس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ آپ کی مسز کی اس طرح کی ویڈیوز بھی بنائیں گے. دیکھیے میں تو اس بات کا کبھی بھی قائل نہیں رہا یا حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بھی فیک آڈیو ویڈیو تصویر بنے, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے یہ یوٹیوبر ہوں یا کوئی بھی ہوں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس بات سے اس کا ہرگز مقصد یہ نہ لیا جائے کہ اگر ڈکی بھائی اپنی بیگم کو دکھا رہا ہے تو آپ سب بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان کی فیک ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. یہ تو نہیں, کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے لوگوں پہ اثر کیا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں, ہمارے گھر میں, یا جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر میں جو بچی ہیں چھوٹی, اگر وہی اپنا رول ماڈل ان کو بنا لیں. اور ایک لمحے کے لیے میں ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں پہ ایک لڑکی چیخ اٹھی, اس نے کہا کہ میری کزن ہے, وہ ٹک ٹاکر ہے, وہ ڈانس کرتی ہے, اور میں یہ ڈاکٹر یا انجینئر یا اس طرح کا کوئی شعبہ ہے, میں وہ بن رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, مجھے میرے خاندان میں کوئی ویلیو نہیں دیتا, اور اس کی آج ویلیو اتنی ہے کہ وہ ایک ویڈیو بناتی ہے اور 2 لاکھ روپیہ کما لیتی ہے اور سارے اس کی عزت کرتے ہیں. تو میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر کوئی ڈانس کر کے اتنے پیسے کما لیتی تو میں اس لڑکی کو کیا کہوں, کس منہ سے کہوں کہ وہ ڈاکٹر بنے. یہیں پہ میرا ایک پوائنٹ تھا کہ
جو چیز سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے، کیا ہماری نوجوان نسل پہ اس طرح سے تو نہیں پڑ رہا کہ وہ تعلیم سے دور ہو گئی ہے، اور اب آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھا دیکھی کہ یار یہ میرا کزن یا فلاں شخص بالکل ویلڈ ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، اور میں پڑھ کے مر گیا ہوں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور میرے پاس جاب نہیں ہے، ڈگریاں لے کے پھر رہا ہوں. کیا معاشرے پر اس چیز کا منفی اثر نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے معاشرے پہ اس کا منفی اثر بھی اپنی جگہ پہ ہے. بہت سے لوگ تو موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگ جینوئن کانٹینٹ ہے، جن کے پاس نالج ہے، وہ آج یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کے اپنے چینل سے ارننگ بھی کر رہے ہیں، اور اپنا جو انہوں نے مطالعہ حاصل کیا، جو محنت کی، اس کو ان کو کہیں پہ خرچ کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. اس میں تو پازیٹیو ہے. جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے واقعی اپنی بات پہ ایک المیہ ہے، اور آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس کو معاشرہ کیسے مزاحمت کرے گا اس کے سامنے، کہ جب کہ بچیاں باہر ناچنے کو فخر کا مقام سمجھنا شروع کر دیں گی، جب کہ لوگ جو اپنی بیوی کو نہیں دکھاتا ہوگا اس کو لوگ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ تو اپنی بیوی کو بھی نہیں سامنے لا رہا ولاگنگ میں. اور ان لوگوں کو سوچنا ہوگا، ان لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی دن ان کی بیوی نے انکار کر دیا ان کے ساتھ آنے میں، تو کیا ان کے یوٹیوب چینل اسی طرح سے کروڑوں کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے؟ اچھا، اس کی روک تھام کے لیے تو یقینی بات ہے کہ حکومتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی ریاست میں. آپ کو مطلب معلوم بھی ہے، بڑے اچھے انداز میں معلوم ہے کہ حریم شاہ ایک کریکٹر ہے. اب اس کو تو میرے خیال ہے حکومتی ایوانوں میں پروموشن ملی ہے باقاعدہ. تو جب اس طرح کے کام حکومتی ایوانوں میں نظر آئیں گے اور وہ دروازوں کو پاؤں مار کے ٹھڈے مار کے کھولتی ہوئی دکھائی دیں گی اور اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ کام کریں گی، تو اور بہت سارے لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ سرپرستی تک اس کے پاس رہی ہو یا ابھی بھی ہو، تو ایسے میں پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ حکومتیں بھی کوئی کردار ادا کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا کام ہے. سوسائٹی نے کسی چیز کی مذمت کرنی ہے، کسی کے آگے مزاحمت کرنی ہے، سوسائٹی نے آگے بڑھنا ہے تو سوسائٹی نے خود فیصلہ لینا ہے. حکومت آپ کو آپ کے گھر میں آگے نہیں بتائے گی کہ آپ نے کون سا ٹی وی چینل دیکھنا ہے، کون سا یوٹیوب چینل جو ہے وہ فحش مواد دے رہا ہے، آپ نے یہ گندا مواد نہیں دیکھنا. تو یہ معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو عالم دین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے یہ آگاہی دینی ہے. اور ان کی بھی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پیسہ جب کھڑا ہوگا ایک طرف تو وہ کیسے کسی کو موٹیویشن دیں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا جس میں کہ پیسہ آ رہا ہے بظاہر. تو یہ آپ نے، میں نے، سوسائٹی نے مل کے اس کے آگے ایک مزاحمت کرنی ہے. گورنمنٹ اس کو کسی رول کے تحت نہیں کر سکتی. اور حریم شاہ کی آپ نے بات کی تو ہر زمانے میں ہر حکمران کے آگے پیچھے پارلیمنٹ میں ہم بڑی بڑی سٹوریز ہیں جو ہم خود صحافی کے طور پہ دیکھیں. اگر آپ کو کبھی پارلیمنٹ لاجز جانا پڑے تو آپ پرانے ملازمین سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہوتے رہے ہیں. کیا جمشید دستی وہیں سے شراب کی بوتلیں نہیں اکٹھے کرتے رہے؟ کیا وہیں پہ رات گئے؟ یا ایوب خان یا صاحب کے حوالے سے جو کتابوں میں آج ہم پڑھتے ہیں کیا وہ کوئی غلط ہے؟ تو وہ ہر دور کی حریم شاہ ہے. آج کی حریم شاہ ماڈرن ہے، وہ دروازے کو ٹھوکر مار کے کھولتی ہے. کا جو اس سے پہلے کی تھی اس کا انداز ذرا مختلف تھا، اس کے قصے کہانیاں کتابوں تک ہیں. آج ذرا ڈیجیٹل دور آ گیا، آپ کو ویڈیو بھی مل جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا تو گلہ حریم شاہ سے نہیں ہے. حریم شاہ کو حریم شاہ بنانے والوں سے گلا ہے، حریم شاہ سے تو کوئی گلا نہیں ہے. نہیں، یہ تو وہی بات ہوگی، جنرل رانی سے لے کر حریم شاہ تک کا جو سفر ہے یہ تو یکساں ہی نظر آتا ہے ہمیں. لیکن ایک چیز آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آخر کوئی ایسے ادارے تو موجود ہیں جو اس چیز کے اوپر روک تھام کے لیے کام کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ اپنا کردار ادا کر پا رہے ہیں؟ سوسائٹی کا اپنی جگہ پہ کام ہے، کم از کم ریاست کی جو ذمہ داری ہے کیا ریاست نبھا پا رہی ہے؟ ریاست تو صرف یہ ایک معاملہ نا، کتنے معاملات میں ریاست تو اپنی جگہ پہ کہیں کھڑی نظر بھی نہیں آتی. شاید ریاست کو ان دنوں کام کچھ اور مزید آ گئے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. اگر آپ ریاست کی بات کریں تو وہ تو مجھے بہت سے معاملات میں جہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ کھڑی نظر نہیں آتی. ریاست جن معاملات میں آپ کو الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بطور صحافی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست کو ہم اس طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹ ہے، اچھے حالات نہیں ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا؟ لوگوں سے ملنے کے بعد میں جس سے ملتا ہوں، ہمیں ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا، وہاں پہ تقریر کر رہے تھے لوگ، میرے دادا نے یہ کیا، میرے پردادا نے یہ کیا. ہو تو میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ سب کے پردادا، آپ سب کے دادا، آپ کے والدین اتنے ہی اچھے تھے تو یہ پاکستان میں کرپشن کس نے کی ہے؟ آپ کسی سیاستدان کی وفات کے بعد، کسی جرنیل کی وفات کے بعد آپ نے کبھی اخبارات میں کالم پڑھے؟ وہ کہتے ہیں اتنا نیک تھا، اتنا درویش تھا، اتنا یہ تھا. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی خرابی کس نے کی؟ امتیاز شاہ نے تو نہیں کی، میں نے تو نہیں کی. میں تو اپنی کریئر سٹارٹ کر رہا ہوں.
میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا, نہ میں چیف جسٹس تھا, نہ میں آرمی چیف تھا, نہ میں وزیر اعظم تھا. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جس کا کام نہیں تھا نا وہ کام کر رہا ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم سے لے کے, پاکستانی سیاستدانوں سے لے کے, ہماری عدلیہ سے لے کے, افواج سے لے کے, ہر ڈپارٹمنٹ میں جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے, جس کا وہ کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. اتنی سی بات ہے. پاکستان سارا اسی چیز میں الجھا ہوا ہے. پاکستان کے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں آخر ان کو سلجھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے ان مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کو سلجھانے کا حل بھی کہیں نہ کہیں اس کے پاس موجود ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا نوجوان آج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے. وہ تو اب اپنے روزگار کا سوچ رہا ہوگا. وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا میں نے امریکہ کیسے جانا ہے. میرے پاس جتنے آتے ہیں لوگ وہ یہ بتاتے ہیں, ہمیں بتائیں نیشنلٹی آسانی سے کہاں سے ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, شادی کر کے مل جاتی ہے, گھر بیٹھ کے مل جاتی ہے, نہیں ملتی. جو حالات ہیں کون چاہے گا کہ وہ پاکستان کا مسئلہ حل کرے یہ وہ, اور یہ سوچ تو اوپر سے آتی ہے. اوپر سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت ایک کالم لکھا ہے سہیل وڑائی صاحب نے, آپ پڑھ لیں جا کے. تو جو اس وقت دو بڑے ہیں نا پاکستان کو چلا رہے ہیں, جو اصل حکمران ہیں, ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے خطرناک قسم کی. تو پاکستان تو ان لڑائیوں میں الجھا ہوا ہے. پاکستان کے ٹھیک کرنے کے لیے کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ سولر لوگ لگوانا شروع کر دیں سستا, تو حکومت کو یہ پڑ جاتی ہے کہ یار یہ اس کے اوپر ٹیکس کیسے لگانا ہے, اس کو روکنا کیسے ہے, پلاننگ کس نے کی ہے, یہاں پر سولر کیسے امپورٹ ہوا, جب امپورٹ ہو رہا تھا تب آپ نے کیوں نہیں یہ پلاننگ کی, جب آپ بڑے بڑے معاہدے کر رہے تھے تب آپ نے پلاننگ کیوں نہیں کی کہ کل کو یہ معاہدے ہمارے سر پہ پڑ جائیں گے. تو پاکستان کے تو آپ ایک ایک جہاں سے اینٹ اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہو. یہاں پر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے وزیر ہیں, مشیر ہیں, جن کا کام ہی پلاننگ ہے. تو پاکستان پیچھے کیوں جا رہا ہے ہر روز؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی مخلص لوگ ہیں, اتنے سمجھدار لوگ ہیں, پاکستان کا نوجوان بھی اتنا اچھا سوچ رہا ہے, پاکستان کا نوجوان انجوائے کر رہا ہے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, وہ مزے کرتا ہے, اس سے کوئی لین دین نہیں, اسے کیوں نہیں ہے, وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. اسے پتہ ہے وہ جہاں پہ ووٹ ڈالتا ہے اس کا ووٹ وہاں پہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا. اسے پتہ ہے کہ وہ جہاں پہ سرکاری دفتر میں جائے گا بغیر سفارش کا کام نہیں ہوگا. تو وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی اور ملک کا شہری بن جانا چاہیے. اچھا, افراتفری کا شکار جو ریاستیں ہوتی ہیں, وہ خاص سیاسی افراتفری ہو, معاشی افراتفری ہو, اخلاقی بدحالی ہو, ہماری کوئی بھی ایسی حالت ہو, اس میں ہمیشہ سے جو ہٹ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے, وہ طبقہ جس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو آپ کے بقول کہ وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ سینس لیس ہو چکا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ریاست کا مستقبل کیا ہے, یا ریاست کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہا, وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے. لیکن جو ریاست چلانے والے ہیں کیا وہ بھی اسی مرض کا شکار ہو چکے ہیں؟ میرے خیال میں نے جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نا امید ہو چکا ہے, مایوس ہو چکا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کی امید ابھی باقی ہے. جو ریاست چلانے والے لوگ ہیں, میں کہتا ہوں ان کی لڑائیاں اپنی ہیں, ان کی شاید عوام سے ریلیٹڈ لڑائی ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ملک پہ لیڈ کا قبضہ ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ لڑائی ہیں. مطلب یہاں پہ اس وقت لڑائیاں پتہ کیا چل رہی ہیں کہ فلاں صوبے کا گورنر جو ہے وہ ہمارا بندہ ہوگا, فلاں صوبے کا فلاں بندہ ہمارا ہوگا. جو اس وقت کی حکومت ہے, جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ابھی آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر موجود تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا گیا. تو یہ وہ اشارے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ عمران خان صاحب کا دور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کی لڑائیاں تھیں پنجاب میں, پورے وفاق میں کیا ہو رہا تھا. کم و بیش وہی صورتیں حال ہیں. اچھا فاروق بھائی, آپ ایک بطور صحافی آپ کی نظر ہے چیزوں کے اوپر, جو حال ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا, جو حال ہم نے دیکھا اگر آپ دوسری طرف دیکھا جائیں تو ضیاء الحق کا بھی حال کوئی اسی بالکل وہی ہوا. چلو اس کو ادھر سے ہینگ کر دیا گیا, اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں جن میں عمران خان ہے, جن میں نواز شریف صاحب ہیں, جن میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ ان کے بھی انجام یہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, ان کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آخری الیکشن تھا. اور دوسری طرف آپ نے عمران خان وغیرہ کی بات کی, اگر تو عمران خان کے ساتھ ذوالفقار بھٹو والا معاملہ ہوا تو اگلے 25-30 سال تک لوگ ان کو ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور آج بھی بھٹو کا نام کس بات پہ ہے کہ اگر ان کو آپ نے جبراً سیاست سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں آج تک پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. چاہے آپ ان کی گورننس پسند کریں یا نہ کریں, تو ایک عوامی ریئیکشن ہوتا ہے. تو جو دو پہلے والے افراد ہیں, میرا خیال ہے کہ صدر صاحب تو اپنے 5 سال پورے کریں گے, چلے جائیں گے.
نواز شریف صاحب بھی ان 5 سالوں میں اپنی جو پارٹی اور اپنی جو ان کی پاور ہے وہ اپنی بیٹی کو منتقل کر کے آگے نکل جائیں گے. دونوں, ایک بیٹی کو کرے گا, ایک بیٹی کو کرے گا, اور یہ ان کا آخری الیکشن ہے. عمران خان کا معاملہ مختلف ہے, پارٹی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر اس کو جبرن نکالنے کی کوشش کی گئی تو اگلے 30, 40, 50 سال تک اس کو ووٹ پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہیں یہ اپنی اولادوں کو منتقل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے, لیکن مریم نواز صاحبہ وہ بھی اپنے صوبے کو سنبھال کر بیٹھی ہیں. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ انہوں نے بھی وزارت خارجہ کا کام کر کے آپ کو دکھایا. آپ سمجھتے ہیں دونوں میں انٹلیکچولی آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ بیسیکلی انٹلیکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا بلاول صاحب کا جو خاندان ہے انہوں نے تو باقاعدہ قربانیاں دی ہیں, اور بلاول صاحب جمہوریت کے حوالے سے مجھے بہتر آواز محسوس ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ, مریم نواز شریف اپنا امپیکٹ بنا رہی ہیں یہاں پہ, کوشش کر رہی ہیں. جب سے وہ وزیر اعلیٰ آئی ہیں وہ خبروں میں ہیں. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک ہٹ کے نیا فنومنا سامنے آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ سامنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ مار پاڑ رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. مریم نواز کے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ وہ ایسا ایکٹ کرتے ہیں یا وہ کرتی ہیں کہ ساری توجہ اور نظریں ان کی طرف ہو جاتی ہیں. تو اب انہی کا امتحان ہے, ان کو اپنی پارٹی کو سندھ سے نکال کے پورے پاکستان کی پارٹی بنانا ہے, اور مریم نواز کو اپنی پارٹی کی جو کھویا ہوا مقام ہے, جو ان کا ووٹر نکل گیا ان کے ہاتھ سے, اس کو واپس لانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر آ کر, یعنی کوئی وردی پہن کر, کبھی 16 روپے آٹے کا اعلان کر کے, کبھی چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بچہ ایسا بٹھا کر جو صحت مند ہے اور اس سے بات کر کے, کتابوں ان اسکولوں میں جا کر بچوں سے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے مریم نواز وہ قد کاٹ بنا پائے گی جو نون لیگ کا ہے, جو بیسک نواز شریف کا ایک آپ کہہ لیں کہ وراثت ہے؟ 2 چیزیں ہیں, ایک پرفارمنس ہے, پلس یہ ہے کہ اگر مریم نواز جو کام کر رہی ہے وہ عمران خان کی پچ پہ جا کے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. آپ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں اسے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے انہوں نے یونیفارم پہنا ہے تو اگلے 4-5 دن وہی کیمپین, وہی سارا معاملہ چلتا رہا. صرف وہی نہیں چلا, خواتین ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہیں یہ دیکھو میں نے مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. پولیس کی جنہوں نے جوائن کرنا ہے, کیا آپ نے اس طرح کے والہانہ محبت اس طرح سے نون لیگ کے کسی بندے کے لیے پہلے دیکھی ہے؟ نواز شریف کے لیے شاید پہلے, بہت پہلے کی بات ہو. یہ مناظر ابھی تک پچھلے 3-4 سالوں میں یا 1 سال میں 1.5 سال میں ہم نے عمران خان سے نہیں دیکھے ہیں. اگر یہی والہانہ عقیدت اور محبت کسی ایک بندے کے لیے, اور اگر مریم نواز صاحبہ اپنے ان کاموں کے ذریعے خواتین کا ووٹ بینک توڑ لیتی ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. اب دیکھیں انہوں نے آپ وردی والے حساب میں جب وہ تھیں تو لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے, لیکن بہاول نگر کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے اور آئی جی تک خاموش رہتا ہے, اور بالکل ایک جو ہے وہ فورس دوسری فورس کو ٹھڈوں اور جوتوں سے مارتی ہے. یہ منظر مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس رات وہاں موجود تھا, اگلے دن بھی میں ادھر ہاسپٹل میں تھا, تو میں نے یہ منظر لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھے. مریم نواز صاحبہ اگر بہاول نگر کے اندر جا کے پہنچتی اور یہی یونیفارم پہنتی تو پھر عمران خان اور فلاں سب پیچھے رہ جاتے اور مریم نواز واقعی چھا جاتی. یہ تو ان کا تمسخر نہیں اڑ رہا, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت. میرے خیال میں امتیاز شاہ صاحب اس کو دیکھنے کا انداز ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے یونیفارم پہن کے جو بہاول نگر میں واقعہ ہوا ہے, جو مورال ڈاؤن ہوا تھا پولیس کا, بعض دفعہ آپ کچھ کہتے بھی نہیں اور کام کر جاتے ہیں, تو اسی یونیفارم پہن کے وہ کام کر دیا. اگر آپ دیکھیں تو بہاول نگر میں اگر آپ نے پولیس والوں کو ٹھڈے پڑتے دیکھے ہیں تو اسی پولیس کا یونیفارم, اسی کانسٹیبل کا یونیفارم جس کے اوپر کوئی پھول نہیں لگا ہوتا, یہاں پہ کوئی ستارہ نہیں ہے, اسی کا یونیفارم پہن کے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ تو سمجھداری کی بات ہے کہ سیاستدان اپنی بات بھی کہہ جائے اور سمجھ بھی آ جائے لوگوں کو, اور مشکل میں سے نکل بھی جائے, بجائے اس کے جو آپ ان سے توقع کر رہے تھے. وہ تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی اس وقت تک حکمران نظر نہیں آیا. ساہیوال میں فیملی کو قتل کر دیا گیا, خان صاحب باہر تھے, کہتے ہیں میں واپس آ کے انصاف دوں گا. 18 بندے تھے یہاں پہ جن کی پہچان ہونی تھی, 18 کے 18 بندے ریلیز ہو گئے. آج تک ساہیوال کے جو بچوں کا قتل ہوا کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں ملی. اس کے اوپر بے شمار واقعات ہیں. کسی سیاستدان میں, کسی وزیر اعظم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا بہاول نگر واقعہ ادھر جا کے یہ کر دے. یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں, یہ آئیڈیل باتیں ہیں, اور آپ کو یہ نیلسن منڈیلا یا چی گویرا کا ملک میں آپ رہتے نہیں ہیں, اور حالات بھی وہ نہیں ہیں. اس وقت ملک کے جو حالات بن چکے ہیں, حالات تو وہی بن چکے ہیں کہ آپ کو اس وقت ایک نیلسن منڈیلا تو چاہیے.
آپ کو نیلسن منڈیلا تو چاہیے لیکن پاکستان کے حالات بھی تو اس طرح سے ہونا. میں نے کسی سے پوچھا کہ ترکی میں کیسے حکومت کا تختہ الٹ رہا تھا, طیب اردوان صاحب نے کیسے روکا؟ بھائی جواب یہ ہے کہ لوگ گئے جا کے ٹینکوں کے سامنے جا کے لیٹ گئے جا کے. اب آپ جس ملک میں یہ توقع کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک مرشد چوک ہوتا تھا کچھ ماہ پہلے زمان پاک کے پاس, وہ کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے. آپ نے دیکھا اس ملک میں ریڈ لائن کیسے ختم کی انہوں نے؟ آپ نے دیکھا انہوں نے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن ختم ہو گئی ہے؟ بھائی ختم ہوئی نا جب آپ لے جاتے ہیں. جس طرح بھی کیا, میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے تھے نا ریڈ لائن ہوتی ہے, اس ملک میں صرف ایک ریڈ لائن ہے, پاک فوج, بس. اس کے آگے پیچھے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. پاک فوج تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک دفاعی ملک ہے اور اس کے دفاع کے لیے ہم نے بنا ہے, اور یہ ملک جو ہے نا وہ کوئی جمہوریت کے لیے تو بنا نہیں ہے نا, یہ تو دفاع کے لیے بنا ہے. یہ تو بنیادی بات ہے کہ جس ملک کا بنیادی نقطہ نظر ہی دفاع کرنا ہو تو اس کی دفاعی قوتیں تو مضبوط ہوا کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن کا دفاع کر رہے ہیں اس عوام کے پلے بھی تو کچھ چھوڑنا ہے. اس کے لیے فاروق شہباز صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فوجی قیادتیں ہوتی ہیں, کیا یہ فوجی قیادتیں سیاست دانوں کو اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ وہ ملک کی خوشحالی کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا سکیں, یا سیاست دان اپنے کام نکالنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے کندھوں پر بدور رکھتے ہیں؟ یہ خیال ہے کہ صرف فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو اثر انداز کرنا اس طرح سے کہنا جی وہ کام نہیں کرنے دیتی. کچھ غلطیاں ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہیں, ان کے جو کرنے کے کام ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب پولیس میں تو فوج نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو لاہور کے اور پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں ان کو تو ٹھیک کرنے سے فوج نہیں روکتی آپ کو. یہ دونوں طرف سے ہے, یعنی کہیں پہ دباؤ آتا ہے, کہیں پہ کچھ آتا ہے, لیکن ہماری جو سیاستدان ہیں ہمارے جنہوں نے پرفارم کرنا تھا وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے. تو یہ اس کو دونوں طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے. پورا معاشرے کا معاشرہ, ہم کہتے ہیں نا فلاں ڈپارٹمنٹ فیل ہو گیا, بھائی معاشرے میں زوال آتا ہے سارے ڈپارٹمنٹ تباہ ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. پاکستان کا نوجوان جو ہے, اتنی آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ویزا حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے اور فوری طور پر یہاں سے بھاگ جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے نوجوان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اتنی گفتگو سنیں. پہلی بات تو یہ, وہ 2-3 منٹ سنے گا اپنے کام کی, کوئی ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ آگے بڑھے گا. میں نے اس پوری ویڈیو میں کہیں پیسے کمانے کا طریقہ نہیں بتایا آپ کو, ارب پتی بنانے کا, کروڑ پتی بنانے کا طریقہ نہیں بتایا, اس لیے اتنی گفتگو کوئی سنے گا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ باہر نہیں نکل جائے, وہ اپنے مستقبل کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے, اگر پاکستان میں رہ سکتا تو رہے, باہر جا سکتا ہے, اچھا مستقبل اسے ملتا ہے تو چلا جائے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, باہر جا کے اچھا کمائے, اپنی فیملی کو پیسے بھیجے, پاکستان کے بھی بھلا ہو جائے گا, اس میں اس کی فیملی کا بھی ہو جائے گا, تو یہ اس کا حق ہے, اسے کرنا چاہیے. تو پھر جو یوٹیوب پہ اوپر کام کر رہے ہیں لوگ, فیس بک پہ, وہ بھی تو پاکستان کے لیے سرمایہ ہی لا رہے ہیں نا, تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارمز اچھے ہیں, ان کے اوپر آنا چاہیے پھر لوگوں؟ یہ پلیٹ فارمز اچھے ہیں اگر آپ اس کے اوپر تعمیری کام کر کے پیسے کما رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. یوٹیوب سے پیسہ کمانا, ٹک ٹاک سے پیسہ کمانا, انسٹاگرام سے پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو گیا آپ کہیں باہر آگ لگا کے کہیں کہ چلو یہ والی ویڈیو دیکھیں, وہ بری بات ہے. آپ اپنے ہمارے کلچر کو تباہ کر کے نہ پیسے کمائیں, ویسے آپ پیسے کمائیں, ایک اچھا کانٹینٹ لے کے آئیں, کچھ لوگوں میں سوسائٹی کو بھی سرو کریں اور پیسے بھی کمائیں, یہ آپ کا حق ہے. فاروق صاحب آپ ایک کامیاب آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے آپ ایک مثال ہیں. ایک آخری سوال کہ کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں تھوڑے ہی وقت میں, کتنی عورتوں نے مل کر ساتھ دیا ہے اور کتنی عورتوں کا ہاتھ ہے اس کے؟ زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہوگا, ہے نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کامیاب ہو جائیں, زیادہ عورتوں کا ہی ہاتھ ہے. میری والدہ, میری خالہ, میری جتنی بھی خواتین ہیں گھر میں, خاندان میں, وہ کسی کی دعا لگی ہوگی, کسی نے نصیحت کی ہوگی, والدہ نے پالا ہے, سارے اسی طرح. تو یہ ساری خواتین کا ہی کریڈٹ ہے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی زیادہ کامیاب کرے اور آپ کے پیچھے بھی زیادہ سے زیادہ خواتین ہوں. یہ یونیورسٹی دور کی جو خواتین ان کا ذکر نہیں کیا, ان کی بھی دعائیں ہیں, حالانکہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ان کی قربانیاں بھی ہیں, ان کی دعائیں بھی شامل ہیں. آج تو میری اسٹوڈنٹس بہت زیادہ, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, پہلے پڑھتا تھا پڑھاتا ہوں, تو وہ بھی میرے لیے کہیں نہ کہیں دعا کرتی ہوں گی, تو وہ بھی میری کامیابی میں شامل ہیں. فاروق شہباز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو, وہ ماں ہو, بہن ہو یا بیوی ہو, وہ ہر حال میں اپنے اس شخص کے لیے جو کمانے کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. آپ نے فاروق شہباز صاحب کی باتیں سنی اور اتنا دبنگ صافی آپ نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. فاروق شہباز صاحب ہر موضوع پر کھل کے بات کرتے ہیں اور آج ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. امتیاز شاہد کو اجازت دیں. پاکستان پائند آباد.